محترم سامعین، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے عید میلاد کی حقیقت۔ در حقیقت ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، جو ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا پھر اس کے بعد جلسے، جلوس، رونقیں، لائٹنگز، جھنڈے، نہ جانے کیا کیا اور چیزیں ہم کو نظر آنے لگ جائیں گی۔ میں آج کے اس خطبے کے اندر ایک بنیادی بات آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ یہ کائنات کے اندر مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، ہر فرقہ نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلک نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلک یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ نبی کو چاہنے والے ہیں۔ اور پھر ہر مسلک نے اپنا ایک کرائٹیریا بنایا، اپنے اصول بنائے کہ نبی سے محبت ہم کرتے ہیں، پھر کرائٹیریا بھی ان کا اپنا، پھر اصول بھی ان کے اپنے، کہ انہوں اپنے اصول کے حساب سے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو جو اعمال پسند ہیں، جو ان کو پسندیدہ اعمال ہے، وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ نبی سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ من چاہے اعمال کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آؤ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو سب سے پہلا نقطہ میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ ہے محبت کو شریعت نے اطاعت سے جوڑا ہے۔ محبت کو شریعت نے اطاعت سے جوڑا ہے۔ جہاں جہاں محمد الرسول اللہ کی محبت کا تذکرہ آیا، وہاں اللہ نے اطاعت کا تذکرہ کیا۔ اصل محبت نبی کی اتباع ہے، اصل محبت نبی کی فرما برداری ہے، اصل محبت نبی کی بات کو بغیر چوں اور چرا کے مان لینا ہے، اصل محبت نبی کی فرما برداری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ دیکھو ذرا آپ ترجمہ، ذرا یہ آیتوں کا معنی سمجھو، اور ذرا وہ ہمارے سنی مسلمان جو نبی کی محبت میں ایسا عمل کر رہے ہیں جو نبی کو پسند نہیں ہے، ایسا ہی روش اپنا رہے ہیں جو اصل میں نبی کو پسند نہیں، ان لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو رکھنا ہماری ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان کے سامنے یہ باتوں کو دیکھو۔ اب قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی محبت حاصل کرو۔ کیا حاصل؟ محبت۔ سوال آیا محبت کا، ہاں سامنے معرضہ رکھا گیا محبت کا، پوچھا گیا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو جواب ملا فاتبعونی، محمد الرسول اللہ کی جو اطاعت اور اتباع کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اطاعت اصل محبت، اتباع اصل محبت۔ یہ بات سمجھانا ہے آج نوجوانوں کو، یہ بات سمجھانا ہے ہاں کہ دیکھو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا، کیسا آیا؟ روتا ہوا آیا،
بڑے حیران کن حالت میں آیا, بڑی پریشانی کی حالت میں آیا. کہا کیا ہوا میرے بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی یاد آتی ہے, جب آپ کی یاد آتی ہے, جب آپ کے دیکھنے کا جی چاہتا ہے تو ہم گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں, آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں, ہم کو تسلی ہو جاتی ہے, اطمینان قلب ہو جاتا ہے, بڑے سکون میں آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ, آج جب میں آپ کی محفل سے اٹھا اور گھر کو گیا, اچانک مجھے آپ کی اور میری موت یاد آ گئی. اللہ اکبر. میں سوچنے لگا کہ ایک دن آئے گا میں چلے جاؤں گا دنیا سے, محمد رسول اللہ بھی اللہ کے پاس جائیں گے, پھر کل قیامت کے دن نبیوں کا مقام تو اونچا مقام ہوگا, نبیوں کو تو اونچے درجوں میں رکھا جائے گا, میں جو عام امتی ہوں مجھے نیچے درجے میں رکھا جائے گا. فکر یہ بات کی ستائے جا رہی ہے, یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کا دیدار نصیب ہے, جنت میں تو آپ اونچے رہیں گے, میں نچلے درجوں میں رہوں گا, کیا وہاں آپ کا دیدار ہوگا کہ نہیں, یہ فکر میں یہاں پر آیا ہوں. ابھی وہ شخص بیٹھا تھا, آسمانوں سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا دیکھو یا اے محمد رسول اللہ کی امت, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ محبت کا جواب ہوتا ہے. اصل میں جواب محبت کا. سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ محبت آپ سے محبت ایسی کہ آپ کو دیکھے بنا ہم رہ نہیں سکتے, آپ کو دیکھے بنا چین نہیں آتا ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے جواب میں کہا, محبت کے جواب میں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ. اے لوگو تم خوش ہو جاؤ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ. پھر اللہ ایسے اطاعت کرنے والے چاہنے والوں کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا جنت میں. سوال محبت کا, جواب اطاعت کا. سوال محبت کا, جواب فرما برداری کا. ہاں خواہش محبت کی, جواب دیا گیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم نبی کے جو ہے نا جنت کے اندر پڑوسی بنو تو تمہیں اطاعت کرنی ہوگی. یہ ایک بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے. اب اس کے بعد نبی کی اطاعت کے اندر یہ ایک اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ بات کو سمجھو میرے بھائی. ہاں عام طور پہ ہمارا مسئلہ کیسا ہے معلوم آپ کو؟ عام طور پہ ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم تھوڑے جذباتی ہیں, مسلکوں کو لے کے تھوڑے جذباتی ہیں. ہاں مسلکوں کو لے کے تھوڑے جذباتی ہیں. ہم حقائق کے اوپر نظر رکھنا نہیں چاہتے, ہم دلائل یاد کرنا نہیں جانتے, ہم پڑھنا نہیں چاہتے. بس ایک مخالفت کی ہوا چلی, ہم بھی مخالفت کرتے چلے گئے, چاہے منانا ہو یا نہ منانا ہو. تعلیم حاصل کرنے کا رواج ختم ہو گیا, ماحول ختم ہو گیا پڑھنے پڑھانے کا. بس ہر کوئی کیا ہے, اپنے ایک کوئی مقرر کو ساتھ پکڑتا ہے, بس ان کی ایک جذباتی بات کو ساتھ لے کے بس سڑکوں پر, چورستوں پر, ہوٹلوں پر جہاں موقع ملتا ہے بحث کرنا شروع کر. نہیں, یہ وتیرہ صحیح نہیں ہے. اصل بات کیا ہے, دلائل یاد کرو. قرآن اور حدیث کے دلائل ہم کو معلوم ہونے چاہیے. آئیں آج کے نشست میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں یہ اصل مدعے کی بات ہے, یہ بات کو ہم کو پھیلانا ہے. کیا بات ہے دیکھو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا. نبی کریم کی اطاعت میں نجات ہے, اطاعت میں محبت ہے, فرما برداری میں محبت ہے. کیا اطاعت کرنا ہے؟ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے وہ ساری باتوں کی اطاعت کرنا ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی بھی اطاعت کرنا ہے, اللہ نے حدیثوں کو نازل کیا اس کی بھی اطاعت کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کی اطاعت کے سلسلے میں ایک باریک نقطہ رکھتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہاں اصل میں یہ اطاعت کے متعلق ہے, ہاں ہم سے پہلے لوگوں کی تابعداری اور فرمانبرداری کے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے کے آئے تھے تو پھر تم فَقَدِ اهْتَدَوْا کامیابی کے راستے پر ہو. ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت صحابہ کے طرز پر کرنے والے بن جائیں. ہاں نبی کی اطاعت صحابہ کے طریقے پر کرنے والے بن جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے,
ہاں جس کے راوی حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں نماز کے بعد ایسا خطبہ دیا لگتا تھا کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہوگا. ہمارے دل سہم گئے, ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے, ہم غور سے سننے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں وقت تقوی کی وصیت کرتا ہوں, دیکھو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. پھر اللہ کے نبی نے کہا, دیکھو میرے بعد تم بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے, تم دیکھو گے بہت اختلافات ہونے والے ہیں, لہٰذا تم کیا کرنا وہ اختلافات میں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دیکھو اختلافات کے وہ دور کے اندر میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جہاں اللہ حکم دیتا ہے صحابہ کے راستے پر چلنے کا, وہیں اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ میرے خلفاء میرے صحابہ کے راستے پر چلنا میرے بات. اختلافات کے دور کے اندر تم صحابہ کے راستے کو اپنانا. اور بڑی مشہور روایت ہے, ستفترق امت 73 فرقۃ کلہم فی النار. ہاں 73 فرقے ہوں گے میری امت میں, کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے, الا واحدۃ, سوائے ایک فرقے کے. پوچھا قالوا من ہم یا رسول اللہ, من ہم یا رسول اللہ؟ کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی, میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر جو چلے گا وہ اصل میں جنت میں جائے گا. معلوم یہ ہوا قرآن کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, سورہ آل عمران, سورہ بقرہ کی 137, اور اس کے بعد میں نے ابو داؤد کی ایک حدیث رکھی, اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث میں نے ابو داؤد کی رکھی. یہ تینوں چیزوں کو ملا کر بنیادی ایک نقطہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ صحابہ جیسا ایمان, صحابہ جیسا عمل, صحابہ جیسی سوچ, صحابہ جیسا منہج اگر ہمارا ہوگا, صحابہ نے قرآن کی آیتوں کو جیسے سمجھا ہم نے ویسے سمجھا, کامیاب ہو جائیں گے. صحابہ نے حدیث کا جو مطلب سمجھا ہم نے وہ سمجھا, کامیاب ہو جائیں گے. اپنی طرف سے مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی طرف سے کوئی معنی مطلب میں تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ معنی وہ مطلب جو صحابہ نے سمجھا اگر وہ ہم سمجھ جائیں گے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کامیاب کر دے گا. دو نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ تمہیدی کلمات اگر آپ سمجھیں گے تو آگے کی گفتگو سمجھ آئے گی. ایک نقطہ میں نے رکھا محبت یعنی اتباع. دوسرا میں نے سمجھایا آپ کو, یہ سمجھنے کی ہم نے کوشش کی کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کے منہج پر سمجھنا ہے. صحابہ نے جو مطلب سمجھا وہ آیت کا وہی مطلب ہے, ہماری طرف سے نہیں. حدیث کا جو مطلب صحابہ نے سمجھا وہی مطلب ہے, ہماری طرف سے نہیں. یہ باتیں پے در پہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایک بنیادی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں بیٹھیں, تاکہ آپ بھی اپنے فیملی میں, خاندان میں, دوست احباب میں اصلاح کرنے والے ہوں. یہ دلائل یاد رکھیں, یہ دلائل کو یاد رکھیں. وہ صحابہ جن کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہمیں, وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے میرے بھائی. وہ صحابہ اصل میں محبت کرنے والے تھے. یہ کائنات کے اندر اگر محمد الرسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا گروہ کوئی گزرا ہے یا قیامت تک کوئی آ سکتا ہے, وہ صحابہ کے علاوہ سارے گروہ میں سے کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ کے علاوہ محمد الرسول اللہ سے ایسی محبت کرنے والے پیدا نہیں ہو سکتے میرے بھائی, کیونکہ وہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جنہیں نبی کریم کی ایک ایک ادا ایسی پسند آتی کہ نبی کریم کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے, نبی کے پسینے کو نیچے گرنے نہیں دیتے. حکم ہوتا بیٹھ جاؤ, نہیں دیکھتے کس کو کہا گیا, فوراً بیٹھ جاتے. حکم ہوتا انگوٹھی اٹھا کر پھینک دو, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیتے. کہا جاتا اٹھا لو, کہا جس کو نبی نے پھینکنے کا حکم دیا میری مجال میں اٹھا سکتا ہو. یہ میرے صحابہ ہیں میرے بھائی, جن کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم کو دیکھا, کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے, کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے. بعد میں دیکھا گیا وہ صحابی ہمیشہ اپنے کرتے کے بٹن کو کھلے رکھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں, تو اپنے بٹن کو لگاتے نہیں؟ کہا میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا میرے نبی کے کرتے کے بٹن کھلے تھے, بس نبی کی پیروی
बारहवीं में मैं हमेशा बटनों को खुले रखता हूं। फिर देखा गया इधर जूते नबी ने नमाज में उतारे, पूछा नहीं, चूहो चरा नहीं, बस नबी की फरमाबरदारी में ऐसे नमाज की हालत में जूतों को उतार दिया। निकालना है सब लाए, उमर भी लाए, उस्मान भी लाए और सिद्दीक भी लाए। क्या लाए? घर का सारा सामान लेके आए। पूछा अबू बकर, है मेरे साथी, क्या घर वालों के लिए छोड़कर आए हो? सब यहां ला लियो। कहा अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करके आए हो घर वालों को। मेरे भाई ये वो सहाबा है कि अगर मीलाद नबी मनाना नबी से मोहब्बत का सबूत होता, कायनात के अंदर सहाबा से बढ़कर मीलाद वाले पैदा नहीं हो सकते। फिर यह बात को समझाना और समझना है, यह बात को समझाना है कि सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं सरजमीन पर नबी करीम से। हाँ, औलादों की कुर्बानी देने वाले, हाँ, माल की कुर्बानी, जानों की कुर्बानी देने वाले ये सहाबा।